جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ بیسیکلی سوال جو ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں کیسے ہم بیلنس لے کے آئیں، تو یہ سوال اس سے متعلق ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عدل کو کیسے نافذ کریں۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے آپشنز ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کے پاس ایک ہی وقت میں اچھائیوں کے، نیکیوں کے کئی آپشنز ہوں کہ آیا وہ یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک محدود مخلوق ہے، اس کا وقت بھی محدود ہے، اس کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں، تو ایک وقت میں وہ ایک ہی چیز توجہ کے ساتھ کر سکتا ہے یا اپنی صلاحیتوں کا ایک ہی چیز میں اظہار کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ عدل قائم کرنا یہ اس طرح مقصود ہے کہ پھر آپ کو انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے اس وقت، اس لمحے میں، اس وقت میں، چاہے وہ 1 گھنٹے کا وقت ہے آپ کے پاس یا آدھے گھنٹے کا وقت ہے یا جو لمحات ہیں، اس میں آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے آپ واجبات کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ذمہ داری میرے پہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے۔ اگر واجب ہے، اور ایک واجب ہے جو مسلسل ہے، جیسے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یا ماں باپ کا حکم ماننا، اور وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس وقت آپ اپنی کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو اگر تو وہ واجب عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تو آپ کو اس واجب عبادت کو کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر وہ مستحب عبادت ہے تو اس وقت آپ کو اپنی ماں باپ کی بات کو سننا ضروری ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو اپنے ماں باپ کو کانفیڈنس میں لینا، ان کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے کہ میرا یہ وقت اس کام کے لیے مختص ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے اس وقت ایگزمپٹ کر دیں اس کام کے لیے۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری آپ نے جیسے مثال دی کہ وہ لمیٹڈ آپ کے پاس قرآن کے نسخے تھے اور آپ تقسیم کر رہی ہیں، تو آپ کی اس میں سب سے زیادہ انٹینشن کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ فلاں جو خاتون ہیں انہیں میں نے قرآن نہیں دینا اپنی کسی ذاتی وجہ کی بنا پہ، اگر کوئی اور ریزن ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ وہ صرف ایسے ہی مانگ رہے ہیں، انہوں نے عبادت نہیں کرنی یا انہوں نے چلے جانا ہے یا ان کے پاس اور قرآن موجود ہے، جیسے کہ کچھ لوگ سجدہ گاہ کے معاملے میں کرتے ہیں کہ دو سجدہ گاہیں رکھتے ہیں اپنے سامنے، ایک جو ہے اسے اوپر کرنے کے لیے 2 سجدہ گاہیں رکھتے ہیں، تو اس وقت ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی سجدہ گاہ استعمال کریں۔ وہ جو دوسری نیچے سجدہ گاہ اونچا کرنے کے لیے استعمال کی ہے وہ جائز نہیں ہے اس طرح استعمال کرنا۔ مسجد کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر تو کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر تو اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے تو وہ پھر اس ایگزیمشن کو دیکھے گا کہ بھئی ان کے پاس تو موجود ہے، تو ہم کسی ایسے کو دے دیں کہ جس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اپنی کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے اور اس لیے آپ نے انہیں نہیں دیا، تو پھر ان کی شکایت جو ہے وہ کسی ایسے زمرے میں نہیں آتی کہ خدا نہ خواستہ اللہ آپ سے ناراض ہو گئے یا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، بلکہ آپ نے نیوٹرل رہتے ہوئے عدالت کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے مجھے اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے ایک بچہ مانگنے کے لیے آیا تھا اور آپ بچوں کو قرآن نہیں دے رہی تھی۔ آپ نے کہا کیونکہ بڑے اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں گے تو آپ بڑوں میں تقسیم کر رہی تھی، اس لیے آپ نے انہیں نہیں دیا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کے اوپر نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی زیادتی ہے، نہ آپ سے کوئی اس وقت غلط کام ہوا۔ تو اس وقت ان سچویشنز کا انالیسس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کریں اور وہ کام واجب، مستحب اور مستحب میں بھی سپیریورٹی کے لیول سے کس مقام پہ ہے، جس مقام پہ ہے اس حساب سے اس کام کو انجام دیا جائے۔